بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ امبرین ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ اسے نہ اپنی عزت کا خیال تھا، نہ ماں باپ کی پرواہ تھی۔ اس کی دوستی عائشہ سے اکیڈمی میں ہوئی تھی، جہاں عائشہ نے بھی نیا ایڈمیشن لیا تھا۔ امبرین سے عائشہ کی دوستی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عائشہ نئی ہونے کی بنا پر کسی کو نہیں جانتی تھی۔ امبرین ہنسمکھ تھی اور جلد ہی دوست بنا لیتی تھی، تبھی اس نے عائشہ سے بھی جلد ہی دوستی کر لی۔ اکیڈمی میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے اور اکیڈمی کی یہی بات امبرین کو بہت پسند تھی۔ اسے اپنی دولت اور اپنے حسن کا بے پناہ غرور تھا۔ ہزار کے کئی نوٹ ہر وقت اس کے پرس میں ہوتے۔ نت نئے سٹائل کے کپڑے جوتے پہن کر اکیڈمی آتی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اس کی اور عائشہ کی دوستی دن بدن بڑھتی رہی۔ تب عائشہ کو پتہ چلا کہ لوگ جتنا گھمنڈی اور مغرور کہتے ہیں، امبرین دراصل ایسی نہیں ہے۔ وہ تو بہت اچھی ہے، لوگ خوامخواہ اسے برا سمجھتے ہیں۔ عائشہ اسے کیوں نہ سمجھتی کہ امبرین عائشہ کو واقعی مخلص دوست سمجھتی تھی۔ زندگی کے ہر راز سے عائشہ کو آگاہ کرتی تھی۔ ہر دکھ سکھ کی بات وہ عائشہ سے ہی کرتی۔ اس نے اسے بتا رکھا تھا کہ اس کی منگنی چچا کے گھر ہو چکی ہے اور وہ اپنے چچا زاد سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہے۔ اپنے منگیتر کے متعلق ہر بات وہ عائشہ کو بتاتی اور عائشہ سے پوچھتی، مگر عائشہ کیا بتاتی؟ وہ ایک سیدھی سادھی اور شریف لڑکی تھی۔ اس کی زندگی گھر سے شروع ہو کر پڑھائی تک ختم ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہمیشہ باہر کی دنیا سے تعلق رکھنے اور زیادہ دوستیاں رکھنے سے منع کر رکھا تھا۔ عائشہ خود بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ اسے اچھے سے پتہ تھا کہ لڑکی ذات کے لیے اس کی عزت سب کچھ ہے۔ اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتی تھی، تبھی وہ اکیڈمی میں سوائے امبرین سے کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور سب سے زیادہ توجہ وہ پڑھائی پر ہی دیتی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا تھا کہ امبرین اچھی لڑکی نہیں ہے، اس کی دوستی چھوڑ دو، مگر عائشہ امبرین کو اپنا دوست مان چکی تھی، اس لیے وہ کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ امتحان سر پر تھے، سبھی بچے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے اور باقاعدگی سے اکیڈمی آتے تھے۔ آج بھی وہ کلاس روم سے نکل کر گراؤنڈ میں جا بیٹھی۔ کیا بات ہے امبرین، آج کل تم بدلی سی لگ رہی ہو، ہر وقت کھوئی کیوں رہتی ہو؟ عائشہ نے کتابیں رکھتے ہوئے کہا۔ یار عائشہ، تم نے اپنے کلاس فیلو ارسل کو دیکھا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے نا؟ میں تو بس اس کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ وہ جتنی اچھی اور خوبصورت تھی، یہ بات کہتے ہوئے عائشہ کو بہت بری اور بدصورت لگی، مگر عائشہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا اور دل میں سوچنے لگی، کیسی لڑکی ہے جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ امبرین کے منہ پر بات اس لیے نہ کی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مگر دل میں اسے یہ بات بہت کھٹکی۔ آہستہ آہستہ امبرین اور ارسل کی دوستی بڑھنے لگی۔ عائشہ نے امبرین کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ اسے اس لڑکی سے دوستی کرنا اب اچھا نہیں لگتا تھا جو لڑکی لڑکوں کے ساتھ گھومے پھرے۔ عائشہ کی نظر میں وہ بد کردار تھی، اور یوں بھی عائشہ کے گھر کی تربیت ایسی تھی کہ ایسے خیالات لانا وہ گناہ سمجھتی تھی۔ اسے ان لڑکیوں سے بھی چڑ تھی جو پڑھائی کے نام پر ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ عائشہ نے دونوں کو اکیلے کلاس روم میں بیٹھے دیکھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سیدھا جا کر امبرین سے کہہ دیا، دیکھو امبرین، تمہاری منگنی ہو گئی ہے، تم اس لڑکے سے اتنی دوستی بڑھا رہی ہو، اگر تمہارے کزن کو یا اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری منگنی ٹوٹ جائے گی۔ ایسا مت کرو، میں تمہاری دوست ہوں، اسی لیے سمجھا رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی دکھ ملے۔ عائشہ نے دکھی اور شکایتی انداز میں اسے اکیلا پا کر کہا تھا، عائشہ، میرے چچا کے پاس ہے ہی کیا؟ میں ان کے گھر خوش نہیں رہ سکتی، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرا کزن مجھے زیادہ پسند بھی نہیں ہے، اس لیے اب سوچا ہے کہ میں اپنی پسند سے ارسل سے شادی کروں گی۔ امبرین نے جواب دیا تو عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کی اور امبرین کی یہ آخری ملاقات اور آخری بات تھی۔ اس کے بعد وہ سب امتحانات میں مصروف ہو گئے۔ ملنے اور بات کرنے کا موقع بہت کم ملتا تھا۔
آج 2 دن بعد امرین نظر آئی۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے پیارا سا لباس بھی پہنا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی بن ٹھن کر اکیڈمی آئی ہو؟ امرین نے اسے دیکھ کر دور سے کہا۔ یار مبارکباد نہیں دو گی؟ میری منگنی ہوئی ہے۔ اسے خوش دیکھ کر عائشہ بھی خوش ہو گئی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ارسل اچھا لڑکا ہے، شکر ہے کہ تمہیں تمہاری پسند مل گئی۔ عائشہ نے خوش ہو کر امرین سے کہا۔ ارے بھاڑ میں جائے ارسل، اس نکمے سے کون شادی کرتا ہے؟ کام کانا کاج کا، دشمن اناج کا، امرین نے بولتے ہوئے کہا مارا۔ عائشہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یار تم تو ارسل کو پسند کرتی تھی؟ عائشہ نے پوچھا۔ ہاں وہ بھی کرتا تھا مجھ سے پیار، مگر مجھے وہ دل سے اچھا نہیں لگتا تھا، میرے قابل بھی تو نہیں تھا۔ اچھا تم یہ چھوڑو، یہ دیکھو میرے پاپا کے دوست کا بیٹا، یہ ہے میرا منگیتر۔ اس نے اپنی بک سے تصویر نکال کر عائشہ کو دکھائی۔ تو کیا تمہارے پاپا مان گئے تمہاری بات؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بابا بالکل مان گئے، کیونکہ میں نے ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو اپنی پسند سے، اس لیے انہیں میری بات ماننا ہی پڑی۔ امرین نے مغرور لہجے میں کہا۔ تو کیا تمہارے اس طرح بات کرنے سے تمہارے پاپا کو دکھ نہیں ہوا؟ دکھ کیوں ہوگا، جب میرے ماں باپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ امرین کے اس رویے کی وجہ سے عائشہ کے دل میں امرین کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو گئی۔ اب تو عائشہ بالکل ہی امرین سے دور ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو بیٹے تنگ کرتے ہیں، مگر امرین جیسی بیٹیاں بھی مصیبت سے کم نہیں ہوتی۔ خدا کسی ماں باپ کو ایسی بے حیا بیٹی نہ دے۔ امتحان شروع ہو گئے، سب پڑھائی میں مصروف تھے، مگر امرین تو سارا دن اپنے محبوب سے فون پر باتیں کرتی رہتی، جبکہ عائشہ کے دل سے تو وہ مکمل اتر چکی تھی۔ اس دن سے ان کے درمیان بات چیت بند تھی۔ عائشہ اپنے ماموں کے ساتھ اکیڈمی آتی تھی اور پیپر دیکھ کر سیدھا گھر چلی جاتی۔ امرین پتہ نہیں کب تک اکیڈمی میں رہتی اور کب جاتی۔ آج آخری پیپر تھا۔ پیپر دیکھ کر وہ کلاس سے باہر آنے لگی۔ پیچھے سے امرین نے اسے آواز دی۔ سنو عائشہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عائشہ نے ناگواری سے پیچھے دیکھا اور بولی۔ دیکھو امرین، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تم جیسی لڑکی سے اب مزید دوستی نہیں رکھ سکتی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، مگر گھر آ کر سوچتی ہی رہ گئی کہ اگر اس کی بات سن لیتی تو کیا ہو جاتا۔ اکیڈمی تو اب بند ہو چکی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد عائشہ کی شادی جلد ہی اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ عائشہ بہت خوش تھی۔ اللہ نے 1 سال بعد ایک پیاری سی بیٹی اس کی گود میں ڈال دی تھی، مگر یہ خوشی زیادہ دن نہ رہ سکی۔ عائشہ کی بیٹی چند دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئی۔ عائشہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ اب بہت اداس اور روتی رہتی تھی۔ اس کا شوہر اور گھر والے سمجھاتے کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے، مگر وہ کیا کرتی؟ ماں تھی، اس کی گود خالی ہوئی تھی، وہ کیسے صبر کرتی؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے اس کی ایک سہیلی جو کہ استانی تھی، اسے ساتھ چلنے کا کہا کہ شاید اس کا دل کچھ بہل جائے۔ یہ سن کر عائشہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر واقعی عائشہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہ وہی اکیڈمی تھی جہاں عائشہ پڑھا کرتی تھی۔ اپنی دوست سے اس نے امرین کا ذکر کیا تو اس کی دوست نے بتایا کہ امرین کی چھوٹی بہن ابھی اس اکیڈمی میں پڑھتی ہے۔ عائشہ اس کی بہن سے ملی۔ مجھے نہیں پتا، ہم آپی سے نہیں ملتے، اس کی بہن بولی۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ دراصل امرین آپی گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ بھاگ گئی تھیں؟ کس کے ساتھ؟ اپنے منگیتر کے ساتھ؟ نہیں باجی، امرین ہمارے ہمسائے آصف کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ امرین کی بہن نے تو عائشہ کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ عائشہ سوچنے لگی کہ امرین اتنی کیسے گر سکتی ہے۔ امرین کی بہن نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارے پاپا کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ پاپا کو دیکھنے آئی، مگر پاپا نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ ماما نے بھی اسے معاف نہیں کیا، بہت منت کی آپی نے۔ امرین نے مزید بتایا کہ وہ اپنے گھر خوش نہیں ہے، دن میں کئی بار فون کرتی ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ گھر آ کر عائشہ نے امرین کے لیے دعا مانگی۔ اب عائشہ بھی سنبھل گئی۔ ایک دن عائشہ کے شوہر جو کہ فلاحی ادارے میں آفیسر تھے، امرین کی دوست کے بارے میں بتانے لگے کہ جس لڑکے سے تمہاری دوست کی شادی ہوئی تھی، گھر سے بھاگ کر جس کی خاطر اس نے ماں باپ کو ناراض کیا تھا،
اسی نے امرین سے وفا نہ کی، ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد بہت تنگ دستی میں گھر گئی، بچے کے لیے اس کے پاس دودھ تک کے پیسے نہیں ہیں، اس کے شوہر نے مدد نہیں کی، اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی ہے۔ اب فلاحی ادارے میں امرین کام کرتی ہے، صفائی کا کام صبح سے شام تک ہوتا ہے، اس کی بچی کو دودھ وغیرہ مل جاتا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کو بہت دکھ ہوا، کبھی وہ اچھی دوست تھی، شوہر کی اجازت سے امرین کو ملنے گئی، امرین اسے پہچان گئی اور گلے مل کر بہت روئی، اس نے اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کیا۔ امرین نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا تھا، خدا کے لیے میرے ماں باپ سے میری صلح کروا دو۔ عائشہ اور اس کے شوہر نے اس کے والدین سے جا کر بات کی، بیچارے والدین مان گئے، صلح ہو گئی، انہوں نے امرین کو معاف کر دیا، اسے اپنے گھر لے آئے۔ عائشہ اپنے گھر میں خوش تھی، مگر امرین کا حال برا تھا۔ جو لڑکی ماں باپ کی عزت کو کچل کر اپنے خوابوں کے محل بنائے گی، وہ ریت کے گھروندے ہی ثابت ہوں گے۔ عائشہ نے زندگی کا سچا اور سیدھا راستہ اپنایا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جبکہ امرین نے اپنی بھری زندگی کو آگ لگا دی۔ جو لاکھوں میں کھیلتی تھی، کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔